آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ آپ کو بہت عرصہ ہو گیا ہے دعا کرتے ہوئے، آپ رو رہے ہیں، آپ تڑپ رہے ہیں، آپ دن رات خدا کے حضور جھکے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ دوستو، آج میں ایک ایسی گواہی لے کر آیا ہوں جسے سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور آپ خدا پر ایمان کی طاقت سے بھر جائیں گے، آپ خدا پر بھروسے کی طاقت سے بھر جائیں گے۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کے پاک، معتبر، میٹھے اور پیارے نام میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کی سلامتی ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا مقدس لہو آپ کی ہمیشہ حفاظت کرے، آمین۔ دوستو، میں آپ سب کو ہمارے چینل گاڈ از لو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، اگر آپ اپنے آپ کو ہر روز بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ دوستو، خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور جو کہانی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جو گواہی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں، اسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور سوچیں گے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی آنکھیں بھی نم ہو جائیں گی۔ لیکن یہ آنسو غم کے نہیں، خوشی کے ہوں گے۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ تو اب آپ یہ گواہی اینڈ تک سنیں گے تب ہی جان پائیں گے۔ پر ہاں، اس کہانی کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی تعریف ہو اور لوگوں کا ایمان بھی اور زیادہ مضبوط ہو۔ دوستو، یہ ایک سچا واقعہ ہے جو ایک مسیحی بیوہ کے ساتھ گزرا۔ یہ ایک بیوہ ماں کی کہانی ہے جو کہ پریئر واریر تھی، یعنی دعائیں کرنے والی، جو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزارتی تھی۔ وہ جو بھی دعائیں کرتی تھی اسے ان سب دعاؤں کا جواب مل جاتا تھا۔ لیکن پیارے دوستو، ایک دعا ایسی بھی تھی جو وہ بہت عرصے سے کر رہی تھی۔ دوستو، یہ دعا کی وہی قسم ہے جو شاید آپ بھی کر رہے ہو، جس کے بارے میں آپ کا بھی کہنا ہو کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، جس کے لیے آپ برسوں سے گھٹنے ٹیک کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں، لیکن وہ قبول نہیں ہو رہی۔ خیر، وہ بھی ایک دعا کر رہی تھی جس کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا، اور وہ دعا اس کے خود کے بیٹے کے لیے تھی جو کسی بیماری کی وجہ سے بیڈ پر پڑا تھا، اور اس بیٹے کو ہاسپٹل لے جانا اس ماں کے لیے بہت زیادہ مشکل کام تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے جب کبھی اپنے بیٹے کو ہاسپٹل لے کر پہنچتی تھی تو وہ ڈاکٹر اسے نہیں ملتا تھا جس سے اس نے اس بچے کا علاج کروانا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر اکثر باہر ممالک میں علاج کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے دوستو سال ہا سال گزر گئے، لیکن اس کا بیٹا اس بیڈ پر ہی پڑا رہا اور اس کا علاج نہ ہو سکا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روتی، بہت تڑپتی تھی، بہت دعائیں کرتی تھی، رو رو کر خدا سے دعائیں کیا کرتی تھی۔ وہ گڑ گڑا کر خدا سے دعائیں کیا کرتی تھی اور پوچھتی تھی، اے خداوند، آپ نے میری ہر دعا کا جواب دیا ہے، لیکن اس دعا کا جواب دینے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ پھر وہ کچھ دیر کے بعد خدا کا کلام پڑھتی تھی اور اپنے دل کو سمجھاتی تھی، وہ اپنے آپ کو سنبھالتی تھی اور کہتی تھی، اے خداوند، بھلے ہی اس دعا کا جواب آنے میں دیر ہو رہی ہے، ضرور اس میں بھی تیری طرف سے میرے لیے کوئی بھلائی ہوگی، پر اے خداوند، میرا یقین ہے آپ پر، آپ میری دعاؤں کو ضرور سنیں گے، آپ میرا رونا گڑ گڑانا ضرور سنیں گے۔ ابھی تو میں خالی ہاتھ ہوں، لیکن آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، اور میرا بیٹا ایک دن ضرور شفا پا جائے گا۔ وہ یہ الفاظ دہراتی رہتی تھی اور اس کے بعد وہ خدا کی تعریف میں لگ جاتی تھی۔ یہ سب وہ تقریباً روز ہی کیا کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سالوں گزر گئے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن شام کا وقت تھا، اچانک بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ تیز بارش اور ہوا طوفان کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ ایسے میں کسی نے ان کے گھر کا دروازہ بجایا۔ جب اس بیوہ ماں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے، میں اپنی منزل کی طرف نہیں جا پا رہا ہوں، میری گاڑی بھی بارش میں پھنس گئی ہے، کیا بارش کے رکنے تک آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے سکتی ہیں؟ تو اس ماں نے اس شخص کو اندر بلایا اور پانی وغیرہ پلایا۔ کچھ دیر کے بعد ماں نے اس شخص سے کہا، آپ یہاں آرام سے بیٹھیے، یہ میرا دعا کرنے کا وقت ہے،
اتنی بات کر کے وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ شخص اس بوڑھی بیوہ ماں کی اس بات سے بہت متاثر ہوا کہ پہلے تو اس ماں نے میری بہت اچھے سے مہمان نوازی کی اور اب اپنی دعا کا وقت بھی نہیں بھولی، وہ بھی اس نے یاد رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بارش بند ہو گئی اور اب وہ شخص کھڑا ہوا اور انتظار کرنے لگا کہ کب وہ ماں دعا کرنے کے بعد فری ہو کر آئے اور یہ ان کو کہے کہ میں اب جا رہا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن وہ ماں ہر روز کی طرح اسی کمرے میں بیٹھ کر دعا کر رہی تھی۔ جب بہت دیر ہو گئی تو اس شخص نے سوچا کیوں نہ میں ہی کمرے میں جا کر اس ماں کو بول دیتا ہوں کہ میں اب جا رہا ہوں، آپ کی مہمان نوازی کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سوچنا ہی تھا کہ وہ فوراً اس کے کمرے کے پاس گیا جہاں وہ ماں دعا کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچا اس نے دیکھا کہ وہ ماں آنسو بہا بہا کر دعا کر رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رو رو کر دعا کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل دکھ اور درد سے بھر گیا اور پھر اس شخص سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اس ماں سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کے بیٹے کو آخر ہوا کیا ہے؟ تو اس ماں نے اپنے آنسوؤں کو پوंچھتے ہوئے بتایا کہ میرے بیٹے کو ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کرنے والا ہمارے شہر میں صرف ایک ہی ڈاکٹر ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بھی زیادہ تر باہر ممالک میں ہی رہتا ہے۔ میں بڑی مشکل سے جب بھی اپنے بیٹے کو لے کر اس ڈاکٹر سے ملنے کے لیے جاتی ہوں تو میری ملاقات اس ڈاکٹر سے نہیں ہو پاتی اور نہ ہی ان سے ملنے کا کوئی وقت ملتا ہے، لیکن اگر ان کا اپوائنٹمنٹ مل بھی جاتا تو میرے پاس اپنے بیٹے کا علاج کروانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں کہ میں اس کا علاج کرا پاؤں۔ اس لیے میں صرف اپنے خدا پر بھروسہ کر کے دعا ہی کرتی رہتی ہوں۔ میرا ایمان اور بھروسہ بس خدا پر ہی ہے۔ کبھی تو وہ میری سنے گا، کبھی تو وہ میری دعاؤں کو قبول کرے گا، میرا رونا گڑ گڑانا دیکھے گا۔ اس نے حنا کی بھی سنی اور بہت سی اپنی بندیوں کی سنی، بہت سے اپنے بندوں کی سنی۔ اس نے حنا کی بھی سنی جو بے اولاد تھی۔ مجھے تو اس نے اولاد دی ہے، شفا بھی وہی دے گا۔ میرا خداوند سچا ہے، اس نے میری ہر دعا کا جواب دیا ہے۔ اس دعا کا نہیں دیا لیکن اس دعا کا بھی جواب وہ ضرور دے گا۔ تب اس شخص نے اس ماں سے کہا کہ آپ جس خدا سے دعا کر رہی ہو وہ واقعی ایک سچا خدا ہے۔ اس نے اس دعا کا جواب بھی آپ کو دے دیا ہے، کیونکہ جس ڈاکٹر کو آپ ڈھونڈ رہی تھی اور اتنے سالوں سے اسے ملنے کی کوشش کر رہی تھی وہ ڈاکٹر میں ہی ہوں۔ سے علاج کروانے کے لیے لوگ سالوں انتظار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میری مصروفیت کے باعث ان کو میرا وقت نہیں مل پاتا، لیکن آپ کی دعاؤں کی وجہ سے آپ کا خدا خود مجھے ہی آپ کے گھر لے آیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس بیماری کے علاج میں لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے، لیکن آپ فکر مت کریں، میں آپ سے بنا پیسے لیے ہی آپ کے بیٹے کا علاج کروں گا۔ یہ سنتے ہی اس لڑکے کی ماں رو پڑی اور روتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ پیارے دوستو، جس کسی نے بھی یہ گواہی سنی اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے بتائیے کیا آپ نے بھی ایسا محسوس کیا ہے؟ پیارے دوستو، اگر لمبے عرصے سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی تب بھی بنا شک کیے پورے ایمان کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ دعا کرنے کے عمل کو جاری رکھیں۔ پیارے دوستو، بتائیے کہ آپ کی بھی کسی دعا کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے؟ کیا آپ بھی لگاتار دعا کیے جا رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، تیار رہیے، آج یا کل آپ کے دروازے پر بھی آپ کی دعا کا جواب ضرور دروازہ بجائے گا۔ اپنے ایمان کو کمزور مت ہونے دیجیے۔ میں آپ کا بھائی آپ کے لیے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اسی گواہی کی طرح خداوند آپ کی زندگی میں بھی کام کرے اور اسی طرح سے آپ اپنی گواہی لوگوں سے بیان کرنے والے ہوں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا لہو مبارک آپ کو ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی آفت، ہر طرح کی ذلت، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی لڑائی، ہر طرح کے جھگڑے سے بچائے رکھے۔ ہر جگہ پر، ہر راستے پر فتح ہی آپ کا اور میرا مقدر ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔